ایران کے ایک شہر کا واقعہ تھا. اس بندے کے نام کے آگے ہی ایسا ایک لقب لگ گیا تھا جس سے نظر آتا تھا کہ بندہ اچھا بندہ نہیں تھا. وہ ایک مولانا نے بیان کیا یہ واقعہ. اس زمانے میں شہر کے جو دروازے ہوتے تھے وہ مغرب کے وقت بند ہو جاتے تھے تاکہ سیکیور رہیں, کوئی حملہ نہ ہو جائے, کہیں سے ڈاکو وغیرہ نہ گھس جائے. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں گیا کہیں کسی گاؤں دیہات میں مجلس پڑھنے کے لیے. واپس جب اپنے شہر آیا تو دروازہ بند ہو چکا تھا. تو کہنے کہ میں نے سوچا کہ دروازے پہ کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہوگا, نگہبان وغیرہ, تو میں اس سے بولوں گا دروازہ کھول, میں فلاں مولوی ہوں, کھول دے گا وہ مولانا. کہنے کہ میں نے کہا کہ دروازہ کھولو تو وہ بدماش پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی مدہوش. تو کہنے کہ میں نے کھٹکھٹایا کہ بھائی کھولو. کہنے لگا تم کہاں گئے تھے, کیوں اتنی دیر سے آتے ہو رات کو؟ اب وہ نشے میں, اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا بک رہا ہوں. خوب مولانا کو ڈانٹتا رہا. مولانا سنتے رہے. اب ان کو پتا تھا یہ پاگل آدمی ہے, اب اس کے ساتھ تو کیا بات کروں میں. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی تو کھول تو دے دروازہ, آخر مجھے بات تو کر. اس نے دروازہ کھول دیا. کہنے لگا کہاں گئے تھے تم؟ کہنے لگا بھائی میں مجلس پڑھنے گیا تھا. کہنے لگا جھوٹ بولتے ہو, مجلس پڑھنے گئے تھے؟ کہنے لگا میں مولوی ہوں, میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں, میں مجلس پڑھنے گیا تھا. تو کہنے لگا اچھا مجلس پڑھنے گئے تھے, چلو مجلس سناؤ. کہنے پاگل آدمی ہے, نشے میں بیٹھا ہوا ہے, اب میری مانتا نہیں ہے. میں کہا میں مولوی ہوں بھائی, مان لے. کہنے لگا مجلس سناؤ. اب انہوں نے بہانہ ڈھونڈا. کہیں گے بھائی مجلس پڑھتے ہیں تو کوئی ممبر ہوتا ہے, کہیں پہ بیٹھتے ہیں پھر مجلس پڑھتے ہیں. وہ نشے میں تھا. اس نے ہاتھ نیچے رکھے ہیں جیسے گھوڑا بن جاتے ہیں بچوں کے سامنے نا. کہنے لگا یہ ممبر ہو گیا, اس کے اوپر بیٹھو مجلس پڑھو. اس نے کہا کہ میں کیسے پڑھوں ادھر؟ کہنے لگا پڑھتے ہو یا میں کچھ کروں پھر ابھی؟ اچھا بھائی پڑھتا ہوں. کہنے لگے کہ میں اس کی کمر پہ بیٹھ گیا, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. قرات کی آیت پڑھی, خطبہ پڑھا, نبی کا نام لیا, درود بھیجا. کہنے لگے میں نے دیکھا کہ یہ ہل رہا ہے, نشہ اترا اس کا. تھوڑی دیر میں خاموش ہو گئے. وہیں سے نیچے سے بیٹھے بیٹھے کہنے لگا مصائب بھی پڑھو, مصائب بھی پڑھو. کہنے لگے اب پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ. کہنے لگے مجھے دل میں کچھ اثر ہوا کہ شاید اس پر کچھ اثر ہو رہا ہے. کہنے لگے میں نے مصائب پڑھ دی. تو اس نے کہا کہ مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھو. کہنے لگے میں نے پڑھ دیے مصائب. بہت رویا. کہنے کہ مصائب ختم ہو گئے, روئے جا رہا ہے. کہنے کہ دروازہ کھلا تھا, میں نے سوچا میں اس کو تنگ نہ کروں, رو رہا ہے رونے دوں اسے. اترا, شہر کے اندر چلا گیا. اگلے دن کہنے کہ میں نے سوچا جا کے اس سے پوچھوں کیا ہوا اس کے ساتھ. غائب ہو گیا, غائب, ملا ہی نہیں کہیں. کہنے کہ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا اس کے ساتھ, کہاں غائب ہو گیا. کئی مہینے گزر گئے اسی طرح. شہر والے کہتے تھے وہ بدماش کہاں غائب ہو گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں غائب ہو گیا. پھر کچھ مہینوں کے بعد کچھ لوگ کہیں گئے نجف زیارت پہ, تو ان لوگوں نے آ کے بتایا کہ بھائی وہ تو وہاں نجف میں ہے اور جماعت میں اول صف کے اندر کھڑا ہوتا ہے, اول صف میں کھڑا ہوتا ہے. تو اب لوگ تعجب کرنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ تو یہاں پہ اتنا بڑا بدماش تھا, یہ نجف پہنچ گیا اور وہاں جا کے اول صف میں بیٹھتا ہے یہ. تو لوگوں نے بتایا بھائی ایسا ہی ہے. اب مولانا کو پتا تھا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے. مولانا بھی گویا خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے اللہ نے اس کو توفیق دی ہے. نجف میں جو نماز جماعت پڑھاتے تھے آیت اللہ, ان کو کسی نے بتایا مغرب کی نماز سے پہلے کہ فلاں عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے. وہ بہت بڑے عالم دین تھے. تو انہوں نے کہا کہ حرم کے احاطے کے اندر ایک قبر کھداؤ, ایک قبر تیار کرو تاکہ ہم عشاء کے بعد اس عالم مرحوم کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور پھر اس قبر میں دفن کریں گے. تو جناب علی مغرب پر انہوں نے نماز پڑھانے سے پہلے کہا قبر کھود دو, تیار کرو, عشاء کے بعد انشاءاللہ جنازہ پڑھائیں گے. جب وہ عشاء پڑھا کے نپٹے تو کسی نے آ کے بتایا کہ آ صاحب وہ جو خبر آئی تھی نا کہ فلاں عالم مرحوم ہو گئے, وہ مرحوم نہیں ہوئے تھے. مثلا سکتہ ہوا تھا, الحمدللہ بحال ہو گئے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. جب نماز پڑھا کے کھڑے ہوئے, زیارت وغیرہ کی, تو دیکھا پیچھے صف میں ایک بندہ ہے, اس نے سر نہیں اٹھایا, وہ سجدے میں ہی ہے. تو لوگوں نے کہا اس کو کیا ہو گیا, اس کو ہٹایا تو دیکھا کہ وہ مر چکا تھا. تو وہ جو جماعت میں تھے انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں, مولا امیر المومنین نے اس کے لیے قبر کھدوائی ہے. یہ وہی بدماش تھا, یہ وہی بدماش تھا. سید الشہداء کی محبت یہ معجزے کر سکتی ہے, یہ سارے معجزے کر سکتی ہے.
اور آپ کو اور ہمیں الحمدللہ رب العالمین خدا نے محبت دے دی ہے.